اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدث ضلالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد دین اسلام کو جن لوگوں نے یا جن گروہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ان میں کچھ تو غیر مسلم ہیں اور کچھ مسلمان ہیں۔ کافر تو کھلم کھلا اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ویسے کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، حربی اور غیر حربی۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جس سے مسلمانوں کی جنگ ہے، وہ مسلمانوں سے جنگیں کرتے ہیں۔ جیسے اس وقت کشمیر کو آپ لے لیں، ویسے بھی کل 5 فروری یوم یکجہتی ہے کشمیر، وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی طاقت کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین جہاد اور قتال کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام میں جہاد کا تصور ہے یہ، جو لڑائی نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، انہیں تکلیفیں نہیں دیتے، آرام سے رہنا چاہتے ہیں، تو اسلام تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، لڑائیاں نہیں کی، جہاد نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ کے پیغمبر اور اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ تصور لوگوں نے ویسے غلط سمجھ لیا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے جہاں کافر نظر آئے اسے گولی مار دو، یہ نہیں ہے۔ ان پہ اسلام کو پیش کیا جائے، پہلے انہیں دین کی دعوت پہنچائی جائے، پھر انہیں موقع دیا جائے۔ اگر وہ جزیہ دے کے رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، کوئی لڑائی نہیں ہے ان کے ساتھ، اور اگر وہ خود کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہے تو پھر ان سے جنگ ہوتی ہے۔ خیر وہ تو غیر مسلم ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں صرف اور صرف اپنی زبان سے، اپنے دل میں وہ کفر کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔
سوشل میڈیا پہ چونکہ اس وقت مرزا انجینئر کو بہت سنا جا رہا ہے، نوجوان نسل اس کو بہت سنتی ہے، اور اس سے پہلے اسحاق جھالوی کو بہت سنا کرتے تھے لوگ، وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ بھی تو صحابہ تھے جو منافق تھے، منافق بھی صحابہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ وہ اپنے اندر نفاق کو چھپا رہے ہیں، شیعیت کو چھپا رہے ہیں، اور اوپر سے اپنے آپ کو اہل سنت کا لبادہ اڑائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو منافق صحابہ نہیں تھے، نہ ہی منافق کو صحابی ہم کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ جب وہ دل سے ایمان لائے ہی نہیں تو صحابی بنے ہی نہیں، انہوں نے تو زبان سے کلمہ پڑھا تھا بس۔ اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کا واضح فرق بیان کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتوں سے آنے والے بدو اعرابی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں یہ ایسے نہ کہیں ہم ایمان لے آئے، ایمان تو ابھی ان کے دل میں اترا ہی نہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ کہیں اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ کو دائیں بائیں مسلمان نظر آئیں گے، ایمان والے کم نظر آئیں گے۔ ایمان دل میں اترتا ہے، اور جب تک انسان اسلام کے بتائے ہوئے اعمال پہ پکا نہیں ہو جاتا، عمل نہیں کرتا، اس وقت تک مومن نہیں ہوتا۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ ایمان اسلام سے اگلا درجہ ہے، اور ایمان سے آگے ایک اور درجہ بھی ہے جس کو احسان کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کہتے ہیں انتہائی سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے، تھا مسافر، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھا ہے جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، بڑا باادب ہو کے بیٹھا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہے ہی ادب و آداب کا نام، جس میں ادب نہیں اس میں اسلام نہیں۔ الدین ادب کلہ، دین پورے کا پورا ادب و آداب کا نام۔ اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی بھی مسلمان کی زندگی کا کوئی ایک بھی پہلو نہیں ہے جہاں دین نے ہمیں آداب نہیں بتلائے۔ انفرادی زندگی سے لے کے خاندانی تک، معاشرتی تک، انسان کو اللہ حکم الحاکمین ہر جگہ پہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آداب ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں ہم نے اذان پڑھنی ہے، آداب ہیں، ہم نے اس کا خوبصورت ترین نام رکھنا ہے، آداب ہیں، ہم نے اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کا سر ہم نے منڈوانا ہے، اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ آپ جس مرضی انسان کی زندگی کے شعبے کو لے لیں،
اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تانا دیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مکہ کے مشرکوں نے، ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارا نبی تمہیں ہر شے کے ادب بتاتا ہے، یہ تمہیں پیشاب پخانے کے بھی طریقے بتاتا ہے، یہ کوئی بتانے والی بات؟ قضائے حاجت کے طریقے بتاتا ہے تمہارا پیغمبر تمہیں؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے کہا تھا، ہاں ہمارے پیغمبر ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کوئی شخص قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا کرے، پیٹھ نہ کیا کرے، ہر حالت میں ہمیں بیت اللہ کی تعظیم کا حکم ہے، تو ہم تو قضائے حاجت کے وقت بھی کرتے ہیں۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ہمارے پیغمبر نے۔ ہمارا دین بڑا پاک صاف دین ہے، یہ نہیں ہے جانوروں کی طرح پیشاب کیا اور اٹھ گئے اور قطرے اس کے لباس پہ گرتے چلتے پھرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، آپ کا تو مدینہ ایک تازہ ترین قبروں کے پاس سے گزر ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ملحقمین جبریل امین کے ذریعے یا القاء و الہام کے ذریعے باتیں بتلا دیا کرتے تھے، جس کو غیب کی خبریں کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، عذاب بھی کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی ان سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اما ھذا فکان لا یستتر من بولہ واما ھذا فکان یمشی بالنمیمۃ، یہ معاشرتی بیماریاں عام ہیں۔ فرمایا یہ قبر والا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہے ہیں۔ اور ظاہراً یہی لگتا ہے قبریں بھی مسلمانوں کی تھیں، چونکہ بقیع میں بھی تھیں، اور بعض روایات میں ہے بھی وہ دونوں مسلمان تھے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ چغل خور، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، تاکہ آپس میں لڑائیاں ہو، لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو، دور ہوتے چلے جائیں۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے تک کے آداب ہیں۔ خود رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایک دفعہ اروڑی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ بعض نے تو حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا کہ آپ کے پاؤں پہ ورم تھا، چوٹ آئی ہوئی تھی، اور بعض نے یہی لکھا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اگر آپ بیٹھتے تو پیشاب کے چھینٹوں کا پاؤں پہ آنے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہی نہیں۔ تو دین تو پورے کا پورا ادب و آداب کا نام ہے بھائی۔ اب یہ شخص بڑا با ادب ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے، پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بیت اللہ کا حج کر لو۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اسلام کی رکن ہیں، ان پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، جیسے اس مسجد کی عمارت ان 4 دیواروں پہ کھڑی۔ ان 5 چیزوں پہ پکا ٹھکا عمل کر کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں۔ ابھی مسلمان ہوا ہے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ، اپنے پورے مال کی زکوٰۃ سالانہ ادا کرے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، دولت دی ہے، بیت اللہ کا حج کرے، اور کلمہ طیبہ تو الحمدللہ ہماری زبانوں سے نکلتا رہتا ہے۔ ان 5 چیزوں پہ عمل کر کے آپ نے فرمایا انسان مسلمان بن جاتا ہے، یہ اسلام۔ کہنے لگا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات تھی، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے بھی مسافر اور لگتا بھی نہیں مسافر، کوئی اس کے لباس پہ گرد و غبار نہیں ہے۔ بدو لوگ تو جب دیہاتوں سے سفر کرتے تو صحراؤں میں گزر کے آنا ہوتا تھا، ہمارے لیے بڑے تعجب کا مقام بن رہا تھا۔
اس نے دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یہ تو اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، بس تو اپنے رب کو مان، ایمان رکھ اپنے رب پہ پکا سچا، یہ ایمان باللہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ اور اچھی بھلی تقدیر پہ تیرا پکا یقین ہو گیا تو تو ایمان والا۔ اور یہ دولت اسلام سے گزر کے حاصل ہوتی ہے۔ ان 5 چیزوں پہ پابندی کرنے کے بعد انسان ایمان کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے تو ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو یہ بنیادی سی باتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ ایمان کہتے ہیں انسان زبان سے مانتا ہو، دل سے اس کی تسلیم کرتا ہو اس کو، اور اپنے عملوں سے اس کو ثابت کر کے دکھاتا ہو میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آخرت پہ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی اخروی مرحلے ہیں انسان کی موت سے لے کے جنت اور جہنم تک، میں ان کو مانتا ہوں۔ یہ کم و بیش اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے، یہ کوئی 17 مرحلے ہیں جن سے انسان گزرے گا۔ اس کی نزع کی حالت ہے، پھر اس کی موت ہے، پھر قبر ہے، پھر قبروں کا پھٹنا ہے، پھر میدان محشر میں جمع ہونا ہے، پھر رب تعالیٰ نے نازل ہونا ہے، پھر ترازو لگنا ہے، نامہ اعمال کو تولا جانا ہے، انسان کا صحیفہ اس کو تھمایا جائے گا یا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، پھر اس کو چلایا جائے گا، پھر اس نے حوض پہ جانا ہے، پھر اس نے پل صراط پہ جانا ہے، پھر اس نے وہاں سے گزرنا ہے۔ گزرنے کے بعد اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق ہے، اسے ایک پل پہ روکا جانا ہے جس کا نام کنترا ہے، اس سے گزر کے اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں سے گزر کے اس نے یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، پھر جنت کی منزلیں، جہنم کے منازل، اس نے مختلف مرحلوں سے گزر کے اپنے رب تعالیٰ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے بڑا طویل عرصہ اور بڑا لمبا ٹائم چاہیے۔ آپ ایک قبر کی مثال لے لیں، اگر میرا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے میں گناہ کروں؟ اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے، یا ہے کمزور ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے جب رب تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں ان میں سے انسان کوئی بھی کر لے، اللہ اس کے پورے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ وہ 10 چیزیں ہیں، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ان 10 میں سے انسان ایک بھی کر لینا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا، ایمان تو بڑے دور کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں بتائیں تو پھر کہنے لگا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو پھر تعجب ہوا، سائل بھی خود ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ اگلا سوال اس کا یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ پہلا سٹپ اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا احسان۔ فرمایا احسان تو یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تیری عبادت میں ہر جگہ پہ، چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ صلہ رحمی ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے، تیری نیکی کے وقت اگر تیرا یہ تصور قائم ہو جائے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا اتنا ضرور ہو جائے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز تجھے درجہ احسان پہ لے کے چلی جائے گی۔ مالک دیکھ رہا ہو تو نوکر گڑبڑ نہیں کرتا، باپ دیکھ رہا ہو بیٹا گڑبڑ نہیں کرتا، استاد دیکھ رہا ہو طالب علم غلطی نہیں کرتا، بچا کے رکھتے ہیں۔ آج کل تو جدید سا دور ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں لوگ بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں اس کے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں بیٹھتا کہ اللہ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے؟ ہر جگہ پہ اس کا اگر تصور قائم ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ درجہ احسان پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا صدقتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
اگلا سوال اور آخری سوال اس کا یہ تھا، متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول بعلم من السائل، سوال کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے، جواب دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ قیامت تو اللہ ہی جانتے ہیں کب آنی ہے۔ کہا فما اماراتھا، پھر آپ مجھے نشانیاں ہی بتا دیں کم از کم، قیامت کب آنی ہے، کیسے آنی ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بھی بتا دیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ اکبر، ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک ہوگا، اولاد ماں باپ کو دھکے دے گی، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، بچہ آزاد ہوگا، ماں غلاموں جیسی، وہ لینڈ لارڈ ہے، ماں دھکے کھاتی پھرتی ہے، لوگوں کے برتن مانجتی۔ فرمایا یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ وَأَن تَرَىٰ حُفَاةً عُرَاةً يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جو لوگ آج ننگے پاؤں پھرتے ہیں، لباس نہیں ہے پہننے کے لیے ان کے پاس، ایک وقت آئے گا یہ لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ عرب کے بدو آج بلڈنگوں کے مالک۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یاد رکھ۔ اس نے پھر تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے چلا گیا۔ صحابہ کی حیرت نہیں جا رہی، کون تھا، کیسے سوال تھے، کیسا اس کا تصدیق کرنے کا انداز تھا، کتنے ادب سے وہ بیٹھا تھا، کیسے اس نے تشہد کی طرح ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے تھے، وہ کیسے گھٹنوں بل بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب و احترام سے پیش آ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا۔ چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب میں تو نہیں جانتا یہ کون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین تھے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ وہ سوال کر کے اصل بتلانا چاہتے تھے کہ کسی عالم دین کی عزت کیسے کی جاتی ہے، دین سیکھنے والوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ان کے سامنے بیٹھا کیسے جاتا ہے، اور پھر اسلام اور ایمان اور احسان کہتے کس کو ہیں؟ وہ تو جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے۔ اس حدیث کی شرح پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں علماء۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درجے بتائے، سب سے پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، پہلے مرحلے کو پہلے انسان کور کرے، پھر ایمان کے درجے میں داخل ہو، اور جب ایمان اس کے دل پہ اپنی جڑیں پکڑنا شروع ہو جائے گا، اپنا رنگ دکھانا شروع ہو جائے گا، پھر خدا کی قسم ایک وقت ایسا آئے گا انسان جہاں بھی ہوگا اس کا یہ گمان ہوگا کہ میں ہر جگہ پہ اپنے رب کی نظر میں ہوں، پھر وہ درجہ احسان پہ پہنچتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی پکے مسلمان کوئی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ منافقوں کا ٹولہ ہے، ان کو ہم صحابہ نہیں کہتے، کیونکہ صحابی کے لیے شرط یہ ہے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، اس نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ ہی حالت ایمان میں دیا ہو، اسلام میں نہیں، ایمان لایا ہے وہ اور پختہ ایمان لایا۔ ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں درجے ضرور، کسی کو اللہ نے زیادہ مقام دیا، کسی کو اس سے کم، کسی کو کہاں، کسی کو کیا، جو فضیلت صحابہ میں سے اللہ حکم الحاکمین نے ابو بکر صدیق کو عطا کی وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ پھر ان کے بعد عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذو النورین ہیں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر وہ عشرہ مبشرہ ہیں جن 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں رب کے حبیب نے جنت کی بشارت دے دی تھی، پھر بدر میں شریک ہونے والے صحابہ ہیں، سارے کے سارے بدری، وہ 313 تھے، اسلام کی ابتدا تھی، جنگ کا موقع بنا، بغیر تیاری کے بنا، ڈٹ گئے تھے وہ کافروں سے لڑنے کے لیے، یہی وجہ تھی، تلوار کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، کوئی کمک نہیں تھی وہاں پہنچنے کی، کسی
قسم کا ان کے لیے اس دنیا کا ساز و سامان کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جب ڈٹ گئے تھے اپنے رب کے لیے تو اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا، اعملوا ما شئتم یا اہل بدر قد غفرت لکم، او بدر والو میں نے سارے صحابہ کو بخش دیا ہوا ہے، تم اب جو بھی عمل کرو گے اللہ حاکم الحاکمین کی بخشش کے حقدار بن چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے بدری صحابہ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ پھر کچھ صحابہ وہ بھی تھے، ان کی 1400 تعداد تھی، جو حدیبیہ کے مقام پہ تھے۔ اللہ اکبر، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے کے ارادے سے نکلے، احرام پہنے ہوئے تھے، سواریاں ساتھ تھیں، لیکن وہاں پہ مشرکوں نے آ کے روک لی، کہا ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ نکلے ہوئے کوئی 6 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی یاد میں رہتے تھے، صحابہ کرام کی بھی تڑپ ہر ویلے، کب جائیں گے ہم عمرہ پہ، کب جائیں گے ہم عمرہ پہ۔ مکہ کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو آپ کو خواب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم جاؤ گے بیت اللہ، تمہاری ٹنڈیں بھی ہوں گی، تمہارے سر بھی مونڈے جائیں گے، تم بال بھی کٹواؤ گے، تم نے احرام پہنے ہوئے ہوں گے، تم وہاں عمرہ حج ادا کرو گے، اپنی قربانیاں وہاں پہ ذبح کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گئی، آپ نے اپنے صحابہ کو تیار کر لیا، حدیبیہ مقام پہ روک لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جانا پڑے گا آپ کو۔ معاہدہ ہوا، اس کو معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ صحابہ بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام اور بڑے احترام والے ہیں۔ آپ نے اپنے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا عثمان جا کے ان سے بات کرو، کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتے ہیں۔ عثمان بڑی عزت والے تھے، اسلام سے پہلے بھی اسلام کے بعد۔ وہ بیت اللہ میں پہنچے، تڑپ ان کی بھی بڑی تھی عمرہ کر لوں، اور ہم جیسا ادنا ترین مسلمان بھی احرام پہن کے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ طواف کیے بغیر رکے گا نہیں۔ انہوں نے کہا عثمان تجھ سے تو ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، اب آ ہی گئے ہو تو تم تو بیت اللہ کا طواف کر لو، پھر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان نے کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جب تک میرا حبیب اس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا عثمان کی جرت نہیں، میں نہیں کروں۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ وفدوں کو قتل کرنا ہر مذہب میں، ہر ملت میں انتہائی بڑا جرم تصور ہوتا ہے۔ بڑے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو آنے والے مہمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں بڑی وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرا راحیۃ الجنہ، جس نے کسی ایسے بندے کو قتل کر دیا جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر اب جانے کو میرا دل بھی نہیں کر رہا۔ بڑا سبق ہے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی، اور بالخصوص ان مولانا حضرات کے لیے بھی جو اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اداکاریاں کرتے اور لوگوں کے عقائد خراب کرتے کہ اللہ کے نبی تو ہر قسم کا علم غیب جانتے تھے۔ اگر جانتے تھے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان شہید تو نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افواہ پھیلی ہے، خبر پھیلی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کر لیا، کہا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں ہم لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کہا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جنگ ہوگی، چاہے ہم تعداد میں کم ہی صحیح، چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے۔ احرام پہن کے انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو اپنی قمیضیں بھی اتار دی، میں نے تو اپنے لباس بھی اتار دیے،
میں تو تیرے سامنے اس حالت میں آ گیا ہوں جیسے انسان مردہ قبر میں اترتا ہے، جیسے مردہ کی کوئی خواہش نہیں رہ جاتی، اسے دنیا کی کوئی تڑپ نہیں رہ جاتی، کوئی تمنا نہیں ہوتی اس میں، اب وہ تیرے دربار میں ہوتا ہے، اس کی ساری سوچیں تیری طرف ہوتی ہیں، اس کی ساری نظریں تیری طرف ہوتی ہیں، وہ تیری امیدوں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تیرے توکل پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ساری سوچ تیری طرف ہوتی ہے۔ میں نے اپنے لباس اتار کے اپنی حالت وہ بنا کے تیرے سامنے ایک ہی آواز لگا دی ہے، لبیک 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 اللہم لبیک۔ کاش ہم لبیک کا معنی سمجھ گئے ہوتے۔ لبیک کا معنی عربی میں ہے اجابتاً بعد اجابتن۔ یا اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تیرا بندہ ہو کے زندگی بھر کبھی تیری نافرمانی کروں۔ یہ حاجی اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے حج کے دوران، یہ وعدہ کرتا ہے عمرے کے دوران۔ اس حالت میں تھے آپ، جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لینے لگ گئے، صحابہ نے ہاتھ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، انہیں نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ گھر کی، نہ بار کی، نہ کاروباروں کی جو پرواہیں ہمیں لگی ہوئی ہیں، جو سوچیں ہماری جان نہیں چھوڑتی، یہ ان کے اندر ایک بھی ان میں سے نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین ہستیاں بنی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا ہی ہاتھ اٹھا کے اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ نے آسمان سے آواز دی تھی تم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، رب کا ہاتھ تمہارے سارے ہاتھوں کے اوپر، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، وہ درخت عمر فاروق کے زمانے تک رہا تھا، پھر لوگوں نے اس درخت کے ساتھ وہی ٹاکیاں بننی شروع ہوگی، وہی التجائیں کرنا شروع ہو گئے، وہی جو پیروں فقیروں والے کام ہوتے ہیں اس کو بڑا متبرک درخت سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ عمر فاروق نے فرمایا اس درخت کو زمین سے اکھاڑ دو۔ ان لوگوں کی فضیلت دیگر صحابہ سے زیادہ ہے، ان کے آپس میں درجے ضرور ہیں اور ایمان کے درجے ضرور ہوتے ہیں، اسلام کے درجے ضرور ہوتے ہیں، مسلمانوں کی درجات بندی ضرور ہوتی ہے، کسی کو اللہ زیادہ ایمان دیتا ہے، کسی کو اللہ حکم الحاکمین اس کے عملوں کی وجہ سے کم ایمان کے درجے میں رکھتا ہے۔ اسلام میں سب سے پختہ ہو جائیے۔ جن لوگوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے نا اور اسلام کو نقصان بہت زیادہ پہنچایا ہے، ایک تو کافر لوگ ہیں، ایک منافق ٹولہ ہے جن کی ہر وقت سوچ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلتی ہے، وہ آج بھی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اس وقت دو اور بڑے گروہ جو اسلام کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، ایک مستشرق ہیں اور دوسرا بدعتی ٹولہ ہے۔ مستشرق وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مغرب سے تعلیم حاصل کر کے اسلام کو ایک نئے انداز میں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ غامدی لے لیں، یہ کچھ قادریوں کا گروپ لے لیں، کچھ اور ادھر ادھر کے لوگ لے لیں، برطانیہ سے، یورپ سے اور مختلف ملکوں سے یہ پڑھ کے ان سے ڈالر لیتے ہیں، ان سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں اور اسلام کی حقیقی صورت کو مسخ کر کے یہ اسلام کی حقانیت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ داڑھی ہے نہیں اور بیٹھا ہے اسلام سکھا رہا ہے، اور نوجوان طبقہ پڑھا لکھا ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام بھی تو انہوں نے لوگوں کی مرضی کا پیش کرنا ہوتا ہے نا۔ وہ ایک بدبخت سے ہماری بات چل رہی تھی، اس نے کہا یہ جو نماز تم پڑھتے ہو، گٹے گوٹے رگڑتے ہو نماز میں اور ماتھے ٹیکتے ہو، یہ نماز تو اللہ کے دین میں ہے ہی نہیں، حدیث کو تو وہ مانتے نہیں، منکرین سنت ہوتے ہیں وہ۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کر کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید میں جو لفظ الصلاۃ آیا ہے وہ کیا؟ اس نے کہا صلاۃ کے 22 معنی ہیں، ان 22 معنوں میں ایک بھی معنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ایسے کر کے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے ایک آیت کریمہ لکھ کے بھیج دی، نماز خوف کے بارے میں ہے۔ جب جنگ کی حالت ہو اور دشمن سامنے بیٹھا ہو، ابھی جنگ چھڑی نہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز خوف کا پورا نقشہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا میرا حبیب آپ اپنے مجاہدوں کے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، انہیں کہیں اپنا اسلحہ ہاتھ میں رکھیں، ایک صف آپ کے ساتھ شامل ہو جائے
اور ایک صف پیچھے کھڑی ہو کے دشمن کے اوپر مکمل نظر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 طریقے نماز خوف کے ثابت ہیں۔ مختلف موقعوں پہ آپ نے نماز خوف پڑھائی، مختلف طریقوں سے پڑھا دی۔ پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک لشکر کا اگلا حصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہے، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں۔ جب سجدے سے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں، یہ اپنی نماز چھوڑ دیں۔ اب وہ صف آگے آ جائے جو پیچھے کھڑی تھی، اسلحہ ہاتھ میں رکھنا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ سجدے سے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، وہ آئیں جنہوں نے ابھی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ اگلی رکعت پڑھیں گے، پھر یہ اپنی رکعت ایک ایک مکمل کریں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ تھام کے رکھیں، دشمن پہ نظر رکھیں، وہ حملہ نہ کر دے۔ نماز تو وہاں پہ معاف نہیں تھی، میں نے کہا یہاں تو پوری نماز کا نقشہ اللہ نے اپنے قرآن میں کھینچ دیا ہے، بتا تو اس کا کیا ترجمہ کریں۔ اللہ کی قسم ہے ترجمہ اس نے ایسا کیا، میرے سامنے قرآن ہے، کہ اللہ کا آسمان نہیں ٹوٹا۔ کہا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، تم مولوی لوگ ایسے ہی بکواس کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا کیا ترجمہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں تو یہ گروہ پیچھے چلا جائے، اگلا گروہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور صحیح مسلم میں 6 طرح کا طریقہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی تھی۔ کہا نہیں یہ مطلب ہی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ فوجی آ جائیں جنہوں نے ابھی تک جنگ نہیں لڑی، وہ جنگ لڑیں اور میدان جہاد سے نکلیں۔ کتنے ظالم ہیں یہ قرآن کے مفسر، خود نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں۔ اب وہ ٹولہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ یہ مرزا جہلمی کو لے لیں، وہ اسحاق جھالوی تھا، فوت ہو گیا، نام تو نہیں لینے چاہیے ان سٹیجوں پہ، لیکن لوگ شکار ہو رہے ہیں ان بدبختوں کا، اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، کیا ان میں مسئلہ کیا ہے؟ بھائیو سب سے بڑا مسئلہ سمجھیں، یہ دین اللہ احکم الحاکمین کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان صحابہ نے سیکھے، صحابہ سے تابعین نے سیکھے، تابعین سے تبع تابعین سے سیکھے، ان سے پچھلوں نے سیکھے، پھر یہ بات ائمہ تک آئی، ائمہ سے ان کے شاگردوں تک آئی، شاگردوں سے شاگردوں تک آئی، اور چلتے چلتے آج بھی رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی صحیح عالم دین ہوگا اس کے پاس اللہ کے حبیب کی سند موجود ہوگی کہ میں نے یہ دین فلاں سے سیکھا، میں نے یہ قرآن فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور یہ بات اس سے چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی اللہ احکم الحاکمین تک جا کے پہنچتی۔ جس کے پاس یہ سند ہے اس نے گٹے گوڈے رگڑے ہیں مدرسوں کی صفوں پہ، اسے پتہ ہے دین کا، وہ جانتا ہے دین کی حکمتیں، وہ جانتا ہے دین کی علتیں، وہ جانتا ہے دلالات کو، وہ جانتا ہے نصوص کو، وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کا یہاں نام لینا شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بڑے گہرے علوم ہوتے ہیں، ان سے گزر کے وہ عالم دین بنتا ہے، اس سے دین سیکھا کرو۔ اور چند کتابیں اور انٹرنیٹ سے پڑھ کے دین سیکھنے والا وہ وہاں پہ لیکچرار بنا بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ اپنا چینل کھول لیتا ہے، اور خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اس وقت یہ لوگ دین کا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی نے سوال بھیج دیا اور ساتھ ہی اس نے ایک کلپ بھیج دیا، کہا یہ لنک ہے یوٹیوب کا، ذرا آپ اس جواب کو سن کے ہمیں جواب دیں، کیا یہ صحیح جواب؟ فتنے کا دور، میں نے وہ لنک کھولا، ایک نوجوان لڑکی با پردہ، دین پڑھی ہوئی، کوئی 4 عرب پڑھ لیے ہوں گے، وہ لوگوں کو خدا کی قسم وہ مسئلے سمجھا رہی ہے، وہ مسئلے بتا رہی ہے جو ہمارے جیسا بندہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، وہ شرم و حیا کے مسئلے۔ یہ با پردہ نوجوان لڑکی یوٹیوب کے چینل پہ، اور لوگ اس کو عالمہ اور فاضلہ اور قاریہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا القاب دیے جا رہے ہیں۔ مرد بیوی سے تعلق کیسے قائم کرے گا؟ یہ شرم و حیا کے مسئلے تم نے بیان کرنے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک عورت سوال پوچھنے لگی تو اس نے پہلے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، میرے پیغمبر اللہ حق سے شرماتا نہیں ہے۔ بات شرم و حیا کی ہے
لیکن دین کا مسئلہ ہے، ہم نے نماز پڑھنا ہوتی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پوچھیں۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اس طرح کے مسئلے بیان کیے ہیں تو وہ امت کو دین پہنچانے کی غرض سے کیے۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب آپ بتائیں مردوں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر عورت بھی اپنے کپڑے پہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، کہتی ہیں میں نے تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا، اس طرح کا مسئلہ یہ پوچھ سکتی ہے اللہ کے حبیب سے؟ اس کی جرت کیسے ہو گئی؟ اس نے اس طرح کا مسئلہ آ کے پوچھ لیا۔ اب انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کے مسئلے لڑکیاں سمجھا رہی ہیں، اور وہ لوگ بتا رہے ہیں جنہیں دین نام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو کتابی کہا جاتا ہے، کتابوں سے علم سیکھنے والے، اور ہمیشہ سے محدثین اور علماء کرام ان لوگوں سے امت کو بچاتے چلے آئے ہیں۔ فرمایا علم ان سے مت سیکھنا جنہوں نے 4 کتابیں پڑھی تھی، انہوں نے اساتذہ سے علم نہیں سیکھا جن استادوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سند کے ساتھ دین سیکھا ہوا ہے۔ ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ یہ مرزا سارے 2-4 کتابیں پڑھ کے، ہمارے ایک استاد جی کہہ رہے تھے کہ اس اللہ کے بندے کا یہ حال ہے، عربی نہیں آتی اس کو، اور ہمارے کئی دوستوں نے اسے کہا بھی، وہ اعجاز صاحب ہیں جن کا ابو یا نور پوری صاحب ان کو کہتے ہیں، ان کا چینل بھی ہے الاصلاح کے نام سے، وہاں پڑھتے تھے رحمانیہ میں جہاں ہم پڑھتے رہے، انہوں نے کئی دفعہ اسے کہا ہے میرے ساتھ بات تو کر، پتہ چلے تیرے اندر کتنا علم ہے، بات ہم عربی میں کریں گے، عربی اس کو آتی نہیں ہے۔ تو استاد جی فرما رہے تھے کہ مجھے فون کر کے نا بلوغ المرام کی 1-2 حدیثیں اس نے پڑھی، تو میں نے کہا کس لیے پڑھنا چاہ رہے ہو؟ کہا بھی میں نے ان دونوں حدیثوں پہ جا کے درس دینا ہے۔ جس بندے کو ترجمہ نہیں آتا اور جس بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ عربی کلام کیا ہے، وہ عالم دین ہے، وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ ایک اور بھی بات ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سے اس طرح کے چینل بنے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، ان کو سنیں یا رہنے دیں؟ اس وقت وہ نہد اسٹوڈیو والے بھی ہیں، کچھ اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یوتھ کلب والے ہیں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ان کو سنیں یا نہ سنیں۔ تو پیچھے سوال بھی ہوا تو جواب یہی دیا تھا، وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے بات کریں تو پھر تو آپ ان کو سنیں، لیکن اگر وہ ان مسائل میں پڑ جائیں جن مسائل کا بڑے بڑے علماء بھی سر پکڑ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پیچھے ان میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن دجال کا سب سے زیادہ جو ساتھ دیں گے وہ یا عورتیں ہوں گی یا علماء ہوں گے۔ وہ اللہ کے بندے، کہاں سے تو نے یہ حدیث پڑھ لی؟ عورتوں کا ذکر تو آتا ہے کہ دجال کا ساتھ دینے والی بہت زیادہ عورتیں ہوں گی، لیکن علماء کیسے؟ نہ کوئی اس طرح کی حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے پڑھ لی، انٹرنیٹ سے حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیثوں کی کتابوں سے پڑھو، انٹرنیٹ سے پڑھ کے عالم دین بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ علماء تو لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے، سب سے زیادہ انہی لوگوں نے دجال کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر وہی بیعت کریں گے تو امت میں بچا کون؟ یعنی علماء کی وہ قدر و منزلت اور ان کی اہمیت ہی ختم کر کے رکھ دی ہے ایک ہی بات۔ تو اس لیے ہم آپ کو نصیحت یہی کریں گے، اسلام سیکھیں ان لوگوں سے جنہوں نے صحیح طور پہ یہ دین پڑھا ہوا ہے۔ کوئی بات اسلام کے بارے میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا پختہ علم نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ مستشرق ہیں۔ برطانیہ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے عیسائیوں کا، سب عیسائی ہیں، استاد بھی، شاگرد بھی، عملہ بھی، اسٹوڈنٹ بھی، بڑی بڑی دور سے وہاں کے وہ علم سیکھ رہے ہیں۔ پڑھتے کیا ہے؟ آپ کے قرآن کا پورا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پورا ترجمہ، مسائل فقہ کے، بلکہ انڈیا کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے مضمون لکھا، میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں میں وہاں رہا تھا تو ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد وہاں گیا ہوں، تو میرے دوست نے مجھے اس ادارے کا وزٹ کروایا اور میں حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا ہمارا دین کا مرکز اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے میرے کان میں کہا یہ سارے عیسائی ہیں، سب عیسائی، کوئی ایک بھی ان میں مسلمان نہیں ہے۔ کہا ہزاروں کی تعداد
اور ایک کمرے میں میں گیا تو طلاق اور نکاح کے مسئلے چھڑے ہوئے تھے، ایک کمرے میں تفسیر القرآن پہ بات ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ہمارا دین سیکھ رہے تھے، وہ کس لیے سیکھتے ہیں؟ تاکہ یہاں سے علماء تیار کریں، وہ حقیقت میں عیسائی ہوں، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہوں، ان کو انٹرنیٹ دیا جائے، ان کو سوشل میڈیا دیا جائے، ان کو ادارے بنا کے دیے جائیں، انہیں افراد دیے جائیں، وہ ان کے ملک میں جا کے کام کریں۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، پوری دنیا پہ جتنی دھاک اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اس پاکستان کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اسلام کو چھین لیا جائے۔ بیٹھے ادارے رسالے چھپتے ہیں، ان کی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کے انٹرنیٹ پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، پیسہ باہر سے آ رہا ہے، ڈالروں کی صورت میں آ رہا ہے۔ جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ایک ادارے میں تو ہم گئے تھے، طلوع شمس کے طلوع قمر کا رسالہ بھی ان کا چھپتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں ان کا دفتر ہے، ابھی بھی ہے، ابھی ان کے 5 ادارے تو لاہور میں بنے ہوئے۔ تو اس لیے آپ دین سیکھنے کے لیے ذرا انٹرنیٹ پہ جب جاتے ہیں تو ذرا احتیاط اور محتاط ہو کے جایا کریں، وہاں سے دین نہ سیکھیں، دین علماء سے سیکھیں۔ اسلام کے بارے میں ان کو جو معلومات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ سند کے ساتھ، وہ یہ حقیقت میں دین اور یہ اسلام ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اس وقت بہت نقصان کر رہے ہیں، یہ جدیدیت کے نام سے دین کو نئے انداز میں پیش کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں جی پرانیاں گلاں چھڈو، تسی ہن پرانیاں گلاں کردے ہو، پر یہ اسلام کے دشمن، ایک اور اسلام دشمن جو فرقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ بدعات اور خرافات میں ارتکاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ رجب کا مہینہ تھا اس لیے میں نے مناسب سمجھا، یہ رجب میں ہمارے مسلمان بہت زیادہ بدعتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعتوں سے اپنی امت کو ڈراتے چلے گئے، اتنا نقصان منافق نہیں کرتے جتنا بدعتی بیچارہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور نیکی سے اس کو روکا جائے تو وہ آگے سے تانا دیتا ہے، لو جی تسی سانو عبادت بھی نہیں کریں، صلاۃ الرغائب پڑھیں گے، ایک معراج کی رات بنائی ہوئی ہے، اس کو لیلۃ القدر سے بھی بہتر سمجھیں گے۔ کوئی بدبخت یہ رجب کے کنڈے، یہ یہاں ٹھوٹیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں باہر سڑکوں پہ، اور لوگ بیچارے ان سے خرید کے پتہ نہیں ان کو جا کے کیا کرتے ہیں۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں جی، کس کے نام پہ ہیں؟ یہ زین العابدین کے نام پہ۔ کیا ہے زین العابدین کا رجب کے ساتھ؟ 22 رجب کو ہوگا، یاد رکھیے گا، آج غالباً 2 یا 3 رجب ہے۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ اس دن ان کی شہادت کی خوشی میں شیعوں نے کنڈے منائے تھے اور ان کا نام انہوں نے رجب کے کنڈے رکھ دیا اور مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے۔ کیا کیا بدعات ہیں اسلام۔ ایک صحابی کی شہادت پہ عید مناتے ہیں، وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید غدیر خم کے نام سے ہمارے مسلمان بھی چلے جاتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے وہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ایک وہ صلاۃ الرغائب بھی پڑھیں گے، پتہ نہیں شعبان کی کس تاریخ کو پڑھتے ہیں یا رجب کو، 12 رکعتیں پڑھو جی، فاتحہ کے بعد 12 دفعہ درود پڑھو جی، یہ کرو جی وہ کرو، سب بدعتیں ہیں بھائی۔ دین اسلام بڑا نکھرا ہوا دین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدعات و خرافات سے دور رکھے، ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، صراط مستقیم پہ چلائے۔ ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ حکم الحاکمین ہماری زبانوں پہ کلمہ توحید کو جاری فرما دے، ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔